الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک غریب آدمی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ایک غریب آدمی کو پیڑ کے نیچے اتنا خزانہ ملا جسے سن کر آپ بھی حیران نہیں جائیں گے۔ تو دوستو، پیڑ کے نیچے آخر خزانہ کیسے ملا، اور یہ ایک بڑی سی مچھلی کا واقعہ ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے لائک کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور آئندہ آنے والی ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پرانے وقت کی بات ہے، دو سگے بھائی ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں کسان تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ محنتی تھا، وہ بہت نرم دل بھی تھا، لیکن وہ غریب بھی تھا۔ جبکہ بڑا بھائی زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی چالاکی سے اس نے بہت سی دولت اکٹھا کر لی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر میں چل کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہاں پر اتنی محنت کرتا ہوں، کڑی دھوپ میں ہل چلاتا ہوں، لیکن مجھے یہاں پر کوئی بھی اچھا نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہاں تو ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کے در پر جانا پڑتا ہے اور بڑے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک دن یہی وعدہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس گاؤں سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کی عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے بن جاتا اور کاریگر یعنی کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود نیچے گر جاتا۔ وہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، دیکھتا رہا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری۔ بادشاہ نے ایک عام سے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو اس طرح محل کی طرف دیکھ کے پوچھا، اپنے سپاہیوں سے کہا، ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، آخر یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بادشاہ نے اس سے کہا، تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہاں اجنبی ہو کیا؟ اب سے پہلے تمہیں کبھی اس شہر میں نے نہیں دیکھا۔ اس غریب آدمی نے کہا، حضور میں بہت غریب آدمی ہوں، قسمت کو آزمانے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا، اور کسی سے اس بات کی وجہ معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ غریب آدمی نے وعدہ کر لیا کہ یہ بات معلوم کر کے اسے ضرور بتائے گا، اور غریب آدمی وہاں سے اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گیا، اور جہاں بھی ٹھہرتا وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ضرور ادا کرتا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ دریا سے وضو کر کے میں نماز ادا کر لوں۔ ابھی وہ وضو کر کے نماز کی نیت ہی باندھ رہا تھا کہ دریا میں ایک بہت بڑی سی مچھلی باہر نکلی۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ یعنی کالا تھا۔ اس نے آج تک ایسی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا نہیں، بس ذہن میں ان کے یہ سوال ضرور اٹھا تھا۔ مچھلی کہنے لگی، اے مسافر، تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی بہت حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس غریب آدمی نے مچھلی کو اپنے سفر کا مقصد بتایا تو وہ مچھلی کہنے لگی، جب تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو پالو تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ غریب آدمی نے کہا، ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تم اتنی پریشان ہو؟ اور میں نے بہت سی مچھلیاں دیکھی ہیں، لیکن تم جیسا رنگ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ مچھلی کہنے لگی، میں دریا میں رہتی ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر جلتی رہتی ہوں، میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھنا آخر اس کا کیا سبب ہے، اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل ہی جائے گا کہ میں ایسے کیوں ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس میں راز کیا ہے، سوچوں میں رہ کر میں جل رہی ہوں۔ غریب آدمی نے کہا، تم بے فکر رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سوال کا جواب تمہیں ضرور مل جائے گا کہ تم ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہو۔ وہ دریا کو پار کر چکا تھا، کشتی سے اترا، کسی جنگل میں داخل ہوا۔ وہ جنگل بہت گھنا
بنا تھا اس میں بڑے بڑے پتھر موجود تھے. اسے بھوک لگی, کھانے کا کوئی سامان اس کے پاس موجود نہیں تھا. اچانک اسے ایک آلوچے کا پیڑ نظر آیا تو اس نے کچے پکے آلوچے توڑے اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا. سارے کے سارے پھل کڑوے تھے, میٹھے بالکل نہیں تھے. اس غریب آدمی نے وہ سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے تاکہ اسی طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھائے. جب اس کی شاخیں وہ توڑنے لگا تو آلوچے کا پیڑ فریاد کرتے ہوئے بولا, بھائی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ, میں تو خود بہت پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے. جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ پھر کسی سے یہ ضرور پوچھنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے. اس آدمی نے پیڑ سے بھی وعدہ کر لیا. اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا. وہ بہت اندھیری جگہ تھی, وہاں پر کسی بھی انسان کے رہنے کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا. کوئی انسان بھولے سے بھی اگر وہاں قدم رکھ دیتا تو کوئی نہ کوئی درندہ وہاں آ جاتا اور اسے اپنا نوالا بنا لیتا. لیکن اس آدمی کو درختوں کے جھنڈ میں گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی نظر آئی. حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر کوئی انسان ہو سکتا تھا. وہ تھک تو چکا تھا اور بہادر بھی تھا. اگر کوئی درندہ جانور اس کے پاس آتا تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا تھا. اس نے سوچا تھوڑا آرام کرنے کے لیے میں جھونپڑی میں داخل ہو جاتا ہوں, تھوڑی دیر سو جاتا ہوں, پھر آگے اپنے سفر کو شروع کروں گا. جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بوڑھا فقیر گہری نیند میں سو رہا ہے, اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور وہ سو بھی رہا ہے. نہ جانے وہ کس دنیا میں تھا. غریب آدمی نے فقیر کو بلائے اور جگانے کی کوشش کی, لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس کے ہلانے کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا. اس نے سوچا کہ اس کی نیند خراب نہیں کروں گا, میں قریب میں آرام کر لیتا ہوں. جب یہ اٹھیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں. کم سے کم ان کو نقصان پہنچانے تو نہیں آیا. وہ قریب جا کر لیٹ گیا, لیکن ابھی لیٹے ہوئے اسے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے جھونپڑی کے باہر عجیب سی آواز محسوس ہوئی. ایسا لگ رہا تھا کوئی زمین پر رینگ کر چل رہا ہے. وہ جنگل میں رہنے والا ایک بہت بڑا خونی اژدہا تھا, یعنی وہ بہت بڑا سانپ تھا. ابھی وہ آدمی باہر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا. وہ ایک بہت بڑی سونے کی تلوار تھی. اس نے اس تلوار کو اٹھایا اور باہر آ کر اژدہا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اژدہا اس سے پہلے کہ اس پر حملہ کرتا اس نے اس پر زوردار حملہ کر دیا اور تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کو مار کر وہ فتح یابی کے ساتھ جھونپڑی کے اندر واپس آیا تو دیکھا فقیر جو ابھی کچھ دیر پہلے سو رہا تھا اب وہ جاگ گیا تھا. فقیر نے اس سے آنے کا مقصد پوچھا, بیٹا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کی جھونپڑی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آیا تھا. اگر میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل پیدا ہوا تو میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی جھونپڑی میں آ گیا, اب میں چلتا ہوں. اس فقیر نے کہا, بیٹا تمہاری وجہ سے نیند خراب نہیں ہوئی بلکہ تمہاری وجہ سے ہم گہری نیند سے جاگ گئے ہیں. اس کا راز یہ ہے کہ ہم 12 سال تک سوتے رہتے ہیں اور 12 سال تک جاگتے رہتے ہیں. تم نے آج وہ کارنامہ انجام دے دیا جس کو کوئی بھی انسان اب تک نہیں کر سکا. تم نے ہماری تلوار سے اس اژدہے کو مار دیا جس نے اب تک نہ جانے کتنے آدمی زندہ نگل لیے ہیں. یہ خونی اژدہا ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور تم نے جو کام کیا وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا. اور تمہاری اس بات سے خوش ہو کر میں تم سے کہتا ہوں تمہارا جو مقصد ہے اس کو پانے کے لیے اب تمہیں شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ جو سوال اپنے ساتھ لے کر آئے ہو ان سوالوں کو ایک ایک کر کے بیان کرو. اس غریب آدمی نے کہا کہ میں تو راستے سے گزر رہا تھا. راستے میں بادشاہ کے محل کے پاس مجھے ایک عجیب نظارہ نظر آیا. میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک حصہ بار بار نیچے گر جاتا ہے. فقیر نے کہا, بیٹا بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو گئی ہے. جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا. اس نے پوچھا, لیکن وہ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہا؟ فقیر نے کہا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی امیر دولت مند شہزادے کے ساتھ ہو اور اس کی بیٹی اللہ والی ہے. وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی غریب سے شادی کر لے, پر بادشاہ اس بات کے لیے
تیار رہی ہیں، بس اس بادشاہ سے جا کر کہہ دو اگر تم اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کر دیتے ہو تو تمہارا محل جو اب تک گرتا جا رہا ہے وہ نہیں گرے گا۔ اس کے بعد اس نے مچھلی کا مسئلہ بیان کیا۔ فقیر نے کہا مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی کی دولت دی مگر وہ خود غرض ہے، اسے اپنے سینے میں دبائے بیٹھی ہے، اسے کہو وہ اپنی عقل مندی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا رنگ کالا اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، وہ خوشی کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کبھی ذکر جاری نہیں ہوتا، نہ وہ کلمہ پڑھتی ہے نہ وہ درود پڑھتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی تمام مخلوق درود پاک بھی پڑھتی ہے اور کلمہ بھی پڑھا کرتی ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں اللہ کا ذکر کرنے سے بچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ عام مچھلیوں کے رنگ جیسا نہیں بلکہ کالا ہے، جس کو دیکھ کر انسان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد غریب آدمی نے کہا کہ اس آلوچے کے پیڑ کا پھل آخر کڑوا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے لگیں گے جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہی ہے۔ تم وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا، اس کے بعد وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے دفن ہے۔ اب تم وہاں جاؤ اور اس خزانے کو باہر نکال لو۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا، سب سے پہلے آلوچے کے پیڑ کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پیڑ نے اس سے کہا اللہ کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اس خزانے کو خود سے باہر نکال لو، اسے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس نے خزانے کو باہر نکالا، اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہو، ہر ایک کو فائدہ دو، انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے اسے پا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے، ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہو۔ بادشاہ نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس آدمی نے کہا بس اس اللہ والے نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، کیونکہ وہ جہاں شادی کرنا چاہتی ہے ہم وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم جب یہاں آئے تم نے وہ چیز دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی، نہ جانے کتنی سلطنت کے شہزادے یہاں آئے اور ہماری بیٹی سے شادی کی خواہش ہوتے ہی، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارا محل آخر کیوں گر جاتا ہے۔ تو عقل مند انسان ہو، تم انسانیت کی خدمت کرنے والے ہو، اسی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی میں تم سے کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس کہانی سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اللہ کی تمام مخلوقات کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ انسان ہو، جو بھی ضرورت مند ہو، ہمیں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بگڑیاں بنتی ہیں، اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایسی نصیحت آموز کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔